مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے مزید زرار کے حوالے سے منافقوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ہم غزوہ تبوک کے بعد فیصلہ کریں گے۔ جب غزوہ تبوک کے بعد منافق پھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کرنے لگے چلنے کے لیے، تو اللہ کی جانب سے وحی آئی کہ اے نبی آپ انکار کر دیجئے صاف صریح کہ میں نہیں آ سکتا، تم جھوٹے ہو۔ بعض پیغمبر بتکذیب صریح قد کذبتم گفت با ایشاں فصیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو صاف طور پر جھٹلا دیا اور ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ ان کی صورت اتر گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک صحابی کے دل میں خیال گزرا کہ یہ لوگ بڑے مہذب ہیں، پڑھے لکھے، داڑھی والے، بظاہر بڑے مہذب دکھائی دیتے ہیں، ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کھلے لفظوں میں ان کو انکار کر دینا، جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے نا کہ توڑ کے ٹکڑا ہاتھ میں دے دینا، وہ طریقہ اختیار کرنا کچھ مناسب نہیں تھا۔ کوئی ہیلا بناتے اور بول دیتے کہ نہیں آ سکتا۔ تو ایک وسوسہ دل میں آیا، تو اس وسوسے کے بعد کیا ہوا وہ آج بیان کیا جا رہا ہے۔ تا یہ کہ یارے ز یاران رسول در دلش انکار آمد زانقول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے، صحابیوں میں سے ایک صحابی کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ لوگ قسم بھی کھا رہے ہیں اور بار بار قسم کھاتے جا رہے ہیں، تو اتنی قسم کھانے کے بعد بھی ایسے انکار کر دینا نبی کے لیے زیب دیتا نہیں ہے۔ ایسا ایک وسوسہ دل میں آیا۔ کان چنی پیران با شیب و وقار، می کنت شاں ای پیمبر شرمسار۔ ایسے بوڑھے اور باوقار لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمندہ کر دیا ہے۔ کو کرم کو ستر پوشی کو حیا، صد ہزاراں عیب پوشند انبیاء۔ انبیاء کی صفات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا دیتے ہیں، ان سے نرم دلی کا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ نیچر کے ساتھ ان سے خاطر مدارت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہی ان کا کرم ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر کرم کہاں ہے، پردہ پوشی کہاں ہے، وہ حیاداری جو ہوتی ہے انبیاء کرام کی وہ کہاں ہے؟ بعض در دل زود استغفار کرد، تا نگردد زیتراز اوروئے زرد۔ پھر فوری ہی دل میں خیال آیا کہ ایک تو وسوسہ شیطان کی جانب سے آیا تھا، اب ان کے ایمان نے ان کو جنبش دی اور کہا کہ یہ کیا سوچ رہے ہو، کس کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ فوری انہوں نے استغفار کر دی، بہت ہی جلدی اپنے اس وسوسے کو کچرے میں ڈال دیا اور فوری توبہ کی، اور خیال ہوا کہ اگر میں نے اس وسوسے کو دل میں جگہ دی تو اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس طرح کے وسوسے آنا ایک فطری عمل ہے۔ رسول اللہ کے صحابیوں کے دلوں میں رسول اللہ کے تعلق سے وسوسے آئے ہیں، تو دوسرے بندوں کا کیا شمار ہے؟ وسوسے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ ان وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دینے پائے۔ وسوسہ بھی آئے تو توبہ کریں، حالانکہ وسوسے پر آپ کی گرفت نہیں ہے، لیکن احتیاط اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ فوری وسوسے پر بھی توبہ کریں، استغفار کریں۔ لیک آن نقش کجس از دل نرفت، مہر بد از طبع بے حاصل نرفت۔ لیکن چونکہ دل میں کسی قدر ان منافقوں کے ساتھ ان کے نرمی تھی،
اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ذرا برابر بھی نرمی اور بڑوں کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے ساتھ ہلکی پھلکی بھی رشتہ داری یا دوستی کا خیال یا پڑوسی ہونے کا خیال یا اچھے ہونے کا خیال بھی آ جائے تو وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو دل سے بروں کی محبت بے نتیجہ نہیں رہتی، کبھی نہ کبھی اپنے اثر دکھاتی ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وسوسے سے انہوں نے فی الفور توبہ تو کر لی، لیکن وہ وسوسے کا اثر دل میں رہ گیا۔ اب ہوا کیا؟ شومیے یاری اصحاب نفاق، کرد مومن را چو ایشاں زشت و آخ۔ منافقوں کی دوستی کی نحوست تھی، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ خلا ملا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ جو تھا اس کی نحوست نے ایک مومن کو منافقوں کی طرح برا بنانے کی کوشش کی اور نافرمان بنانے کا راستہ اختیار کر لیا۔ دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ باز می زاریت کہ اللہ میں سر، مر مرا بگزار بر کفراں مصر۔ انہوں نے پھر توبہ کی، جب یہ اثر بھی ان کے دل میں رہ گیا وسوسے کا تو اس سے بھی توبہ کی، پھر گریہ زاری کی، رونے لگے، اللہ سے خطاب کرنے لگے، اے دل کے بھیدوں کے جاننے والے، مجھے کفر کے راستے پر مت ڈال۔ اگر میں اس راستے پر چلا، وسوسوں کو دل میں جگا دیتا رہا تو اس راستے پر چل پڑوں گا اور کافر ہو جاؤں گا۔ احتیاط کا عالم دیکھیے آپ صحابی کے، کس قدر احتیاط کر رہے ہیں۔ دل بے دستم نیست ہم چوں دید چشم، ورنہ دل را سوزم ایدم بے خشم۔ اب آپ کہتے ہیں کہ پروردگار میری آنکھ میرے قبضے میں ہے، دل میرے قبضے میں نہیں ہے، میں آنکھ کو جب چاہے کھول سکتا ہوں، جب چاہے بند کر سکتا ہوں، دل میرے قابو میں نہیں ہے، وسوسہ آ رہا ہے، دل میں جا کے بیٹھ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اگر دل میرے قبضے میں ہوتا اور یہ کیفیت پیدا ہوتی تو میں دل کو تو پھونک ڈالتا، لیکن کیا کروں؟ کچھ کر نہیں سکتا۔ وسوسہ مجھے برابر اندر سے کھائے جا رہا ہے، ایک ہی بات میرے ذہن میں آتی چلی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کیوں کیا ہوگا، بردباری کا، تحمل کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ نبی کی جو صفات ہم نے پڑھی ہیں وہ صفات میں تحمل، بردباری تو ہوتی ہے، پھر ایسا کیوں کیا؟ یہ بات میرے ذہن میں بار بار آتی جا رہی ہے اور اس کا اثر میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ اس سے مجھے چھٹکارا چاہیے۔ اندری اندیشہ خوابش در ربود، مزید ایشانش پر سرگی نمود۔ اور یہی کشمکش میں تھے، گھر کو پہنچے، رات میں سو گئے، نیند آ گئی۔ اب خواب دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد ہے جو چھت سے لے کے زمین تک پورا گوبر بھرا ہوا ہے، اس میں خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی ایک علامت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں اور وہ غلط راستے پر جانے لگتا ہے تو ایک خواب دے دیتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے، اس کو پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے، تمہارا شک تم کو کیسا کھوکھلا کرنے والا تھا اور ہم نے تم کو اس طرح سے خواب دکھا کر اس شک کی مصیبت سے بچایا ہے۔ تو گوبر سے بھری ہوئی مسجد نظر آئی خواب میں، سنگ ہا شندر حدث جائے تباہ، مید مید سنگ ہا دود سیاہ۔ وہ اس پتھر کی ناپاکی کے آثار پورے دیکھ رہے تھے، ایک بری جگہ تھی، بظاہر مسجد ہے لیکن ایک بہت بری جگہ دیکھ رہے تھے، اس کے پتھروں سے کالا دھواں نکل رہا تھا، مسجد کے پتھروں سے ایسا بھیانک کالا دھواں، جب شدت کی آگ رہتے وقت جو نکلتا ہے ویسا کالا دھواں نکل رہا تھا اس مسجد سے۔ دود در حلقش شدو حلقش بخست، از نہیں بے دود تلخس خواب جست۔ اب مسجد سے وہ کالا دھواں نکل کے ان کے منہ کے پاس آیا اور ان کے حلق میں گھس گیا، اور جیسے ہی ان کے حلق میں وہ دھواں گھسا، وہ کڑوے دھوئیں کی خطرناک بو اور اس کی خطرناک مزے کے خوف سے، شدت سے وہ نیند سے اڑ گئے۔ یعنی خواب کا اثر ان کی باڈی پر پڑا اور اس شدت سے وہ نیند سے بیدار ہو گئے، خواب ختم ہو گیا۔ در زماں در رو فتا دو می گریست، کہ خدا ایہاں نشان منکریست۔ فوراً جیسا کہتے ہیں کہ سر کے بل چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور روتے جاتے تھے، میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے ایسا کیوں سوچا،
کہیں یہ میرے منکر ہونے کی علامت تو نہیں ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا ایسا سوچنے پر؟ خلم بہتر از چنی حلم اے خدا، کو کنت از نور ایمانم جدا۔ اب آپ کہنے لگے کہ یہ بردباری، یہ حلم جس کا میں ذکر کر رہا تھا، اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس راہ میں حلم اور بردباری سے اچھا غصہ ہے۔ ایسی حلم، ایسی بردباری جو ایمان کو خراب کر دے، اس سے اچھا غصہ ہے۔ نور ایمان سے جدا کرنے والا کوئی طرز عمل حلم اور بردباری کا ہی کیوں نہ ہو، اچھا نہیں ہے۔ گر بکاوی کوشش اہل مجاز، تو بتو کندہ بود ہم چوں پیاس۔ اگر تم نام کے مسلمانوں کی ان کوششوں کو خود کرید کرو گے، منافق جو نام کے مسلمان تھے ان کی جو کوششیں ہیں، بظاہر دینداری کی کوششیں ہیں، اگر تم ان کی اس کوششوں کو اسکروٹنائز کرو گے، ان کی تنقیح کرو گے، تو پیاس کی طرح تہ بتہ ان کی بدبودار بو سامنے آئے گی۔ اٹ از اسٹنکنگ کوٹ اپن کوٹ لائک این آنین۔ ہر یکے از یک دیگر بے مغز تر، ہر تہ دوسری تہ سے بے مغز ہوگی۔ ایک چھلکا ہوتا ہے، میوے میں ایک چھلکا ہوتا ہے، جب آپ وہ چھلکا نکال لیتے ہیں تو اندر سے مغز آ جاتا ہے۔ تو آپ یہاں پر پیاس کی مثال لے رہے ہیں، ہر چھلکا نکالتے جاؤ پھر چھلکا ہے، ہر چھلکا نکالتے جاؤ پھر چھلکا ہے، سب بے مغز ہے۔ پیاز میں کیا ہوتا ہے؟ چھلکے ہی چھلکے ہیں پورے آخر تک، اندر مغز کچھ نہیں نکلتا ہے، وہی بدبودار چیز ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی تہ در تہ بے مغز ہوتی ہے۔ صادقارہ یک ز دیگر نغز تر، جبکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک تہ دوسری ایک تہ سے اچھی دوسری تہ ہوتی ہے۔ ایک تہ اگر اس لیول کی اچھی ہے، وہ تہ اگر آپ نکال دیں گے تو اس سے اچھی تہ اندر سے نکلے گی۔ ست کمر بستہ بے مکراں قوم سست، از نفاق و زرخ و دین نادرست۔ اس قوم نے اپنی مکاری، اپنی فریب کاری پر 100 طرح کی کمر باندھ رکھی ہے۔ یہ قوم سست ہے، یہ سست قوم ہے، یہ مکاریاں ان کی ہر عمل میں چلتی ہیں۔ بظاہر اچھا کام بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے مکاری ہوتی ہے۔ نفاق، جھوٹ اور غلط دین کی وجہ سے، ان کے مزاج کی جو شرارتیں ہیں وہ شرارتوں کی وجہ سے۔ صد کمر آ قوم بستہ بر قبا، بہر حدم مسجد اہل قبا۔ یہ قوم 100 طرح کی قبا پر کمر کسے ہوئے ہوتی ہے۔ قبا جو ہے کہتے ہیں ایک لباس ہوتا ہے جو لباس کے اوپر پہنتے ہیں، ایک ابا ہوتا ہے، ابا جو کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں، جھبا، ابا، قبا، شایا، یہ سب اسی طرح کے لباس ہیں جو کپڑوں کے اوپر پہنتے ہیں۔ ابا و قبا بھی کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ابا و قبا۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ قبا کے اوپر سینکڑوں قسم کے بیلٹس باندھے ہوئے ہیں، مینٹل کہتے ہیں انگلش میں اس کو، MANTLE مینٹل، جو اوپر پہنتے ہیں۔ بہر حدم مسجد اہل قبا، اور ان کی اس مسجد کی تعمیر کے پیچھے جو مقصد ہے وہ اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کی جو جانب سے تعمیر کی گئی مسجد قبا کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یہ قبا وہ قبا کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہم چواں اصحاب فیل اندر حبش، کعبہ کردند حق آتش زدش۔ ان ہاتھی والوں کی طرح جنہوں نے حبشہ میں کعبہ بنایا تھا اور اللہ نے اس میں آگ لگا دی۔ حبشہ اصل میں یہ یمن کے ایک علاقے میں بنایا گیا تھا کعبہ۔ یہ چونکہ علاقہ یمن اس وقت حبشہ کے بادشاہ کے تحت آتا تھا، اس لیے یہاں پر انہوں نے حبشے کا لفظ استعمال کیا۔ ایک کعبہ بنایا گیا تھا کافروں کی جانب سے یمن کے کسی علاقے میں، اور کہا جاتا تھا کہ اصلی اللہ کا گھر یہ ہے، یہاں پر عبادت کرو، طواف کرو۔ تو ہوا یہ تھا کہ کسی نے ان کے جعلی کعبے کے اوپر بول و برس کر دیا، کسی مسلمان نے غصے کے عالم میں جا کر۔ تو وہ جو بادشاہ تھا حبش کا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے بدلہ لینے کے لیے مکہ معظمہ کے کعبے کو گرانے کا ارادہ کیا، ہاتھیوں کے ساتھ جو آیا۔
خزد خانہ کعبہ کردن زنتقام حال شاں چوں شد فرو خاں اس کلام. تو بدلہ لینے کے لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف بری نیت کے ساتھ ارادہ کیا. اور ان کا حال کیا ہوا قرآن مجید میں پڑھ لو. اصحاب الفیل کے حوالے سے جو سورہ نازل ہوا ہے اس میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے. مرسیہ رویان دین را خود جہیز نیست الا حیلت و مکر و ستیز. دین کے روسیاہ جو لوگ ہوتے ہیں، منہ کالے، جن کے منہ کالے ہو جاتے ہیں دین میں آنے کے بعد، ان کا سامان ہی یہی ہے کہ ہیلا، مکر، جال سازی، لڑائی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. کبھی اچھا سوچتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ. ان کا سامان ہی یہی ہے. جہیز کہتے ہیں اصل میں سامان کو. مرسیہ رویان دیرا خود جہیز، جہیز مطلب ساز و سامان. نیست الا حیلت و مکر و ستیز، ہیلا، مکر اور لڑائی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ہر صحابی دید زاں مزید آیاں واقعہ تاشد یقین شاں سر آں. تو ہر صحابی نے اس مسجد کو دیکھ لیا نمایاں طور پر. جتنے صحابہ کے دل میں ایسے خیالات آئے تھے سب کو اسی طرح کا خواب آیا. اب یہاں پر ایک صحابی کا ذکر کیا گیا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اور بھی صحابہ کے دل میں ایسے وسوسے آئے تھے، اور جتنوں کے دل میں وسوسے آئے تھے ایسے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی خواب دکھایا، یہاں تک کہ ان سب کو اصلیت کا یقین آ گیا. واقعات ارباز گویم یک بیک پس یقین گردت صفا بر اہل شک. اگر میں ہر ایک کے واقعات بتاؤں کس کس صحابی کے ساتھ کیا کیا واقعہ پیش آئے تو پھر جو شکی لوگ ہیں ان کو بھی یقین آ جائے کہ حقیقت کیا ہے. لیک می ترسم ج کشف راز شاں ناز نینا نند زیبت ناز شاں. لیکن ان سب کے بارے میں بولنا مناسب نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں ان سب کے راز کھولنے سے. ایک کا ذکر کر دیا کافی ہے، اسے زیادہ نہیں بول سکتے. صحابہ اکرام بہت بڑے لوگ ہیں. آپ کا ایمان چاہے کتنا ہی مضبوط ہو جائے ان کے ایمان کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے. اس لیے ان کے معاملے میں بولتے ہوئے بھی میں ڈرتا ہوں، کیونکہ وہ نازوں کے پالے ہوئے ہیں. ناز نینا نند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناز نخرے سہے ہیں، وہ مقام ہے ان کا. وہ زیبت نازشاں، اور ناز کرنا انہی کو زیب بھی دیتا ہے. ویسا ناز ہم نہیں کر سکتے. وہ جب ناز بھی کرتے ہیں اور اس ناز میں کچھ ایسا بول بھی دیتے ہیں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، رسول بھی معاف کر دیتا ہے. ہم ان کے اس ناز برداریوں کے واقعات کو اس سے زیادہ بیان کر ہی نہیں سکتے. ہم اس لیول کے ہی نہیں ہیں، وہ اتنے بڑے لوگ ہیں. شرع بے تخلید می پذرفت اند بے محک آن نغدرا بگرفت اند. ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کو بغیر کسی تقلید کے قبول کر لیا ہے. ہم نے تو دلیلیں دیکھی، ہم نے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد قبول کیا بعض باتوں کو. انہوں نے آنکھ بند کر کے ہر چیز بغیر کسوٹی کے نقد کو لیا ہے. انہوں نے کہہ دیا گیا کہ یہ اصلی ہے، مان لیا کہ اصلی ہے. پھر چیک کر کے دیکھنا چاہیے نا اصلی ہے یا نقلی. انہوں نے چیک ہی نہیں کیا ہے. آپ نے فرما دیا اصلی ہے تو اصلی ہے، ختم. یہ ایمان والے لوگ تھے. یہ اب ان کے بارے میں ہم اس سے زیادہ کیا بولیں. حکمت قرآن چو زالِ مومنست ہر کسے ازالِ خود موخنست. قرآن کی حکمت چونکہ مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، جیسے کہ حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن. مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے حکمت. اگر حکمت مومن کے پاس سے چلی بھی جائے تو وہ اسی کی تلاش میں رہتا ہے. اگر کچھ وقت کے لیے چلا بھی جائے تو مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو وہ نظر آتی ہے فوری پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ میری ہے. جیسے آپ کی اگر کوئی چیز گم جائے تو آپ فوری اس کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ وہی ہے. یہ چیز ہوتی ہے حکمت مومن کے لیے. ایسے مومن ان وسوسوں سے بھٹکتے نہیں ہیں. کچھ دیر کے لیے وسوسے ان کو پریشان کرتے ہیں. جیسے آپ کی کوئی چیز گم جائے تو کچھ دیر کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ چیز مل جاتی ہے فوری اس پر جھپٹ پڑتے ہیں. وہی ان کی کیفیت ہوتی ہے. وسوسہ آتا بھی ہے، کونے میں کرتے ہیں، پھر اپنا ایمان مضبوط کر لیتے ہیں. اب یہاں پر آپ چونکہ گمشدہ چیز کا ذکر ہو گیا تو کیسے گمشدہ چیز کی تلاش ہوتی ہے اس کی مثال کے طور پر آپ ایک چھوٹی سی بات یہاں پر کر رہے ہیں. اس طرح گم کر دیو
جستیش چست چوں بیابی چوں ندانی کان تست. یوں سمجھو کہ تمہارا ایک اونٹ تھا جو گم گیا اور آپ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے. تو کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ کی نظر اس اونٹ پر پڑے گی آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے یہ میرا ہی اونٹ ہے. امیڈیٹلی آپ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ میرا اونٹ ہے. زاللہ چبود ناخے گم کر دے اسکفت بگریختہ در پر دے. گمشدہ چیز کیا تھی؟ گمشدہ اونٹنی تھی جو آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، کہیں چلی گئی تھی، چھپ گئی تھی. جب نظر آئے گی آپ اس کو فوری پکڑ لیں. آمدہ دربار کردن کارواں اشترے تو زامیاں گشتہ نہاں. قافلے کے ساتھ آپ تھے، آپ کا اونٹ کھو گیا. اب قافلہ جانے کا وقت آ گیا. اب آپ اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں کہ میرا اونٹ کہاں چھپ گیا، کہاں چلا گیا، کہاں چلا گیا. اب اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہیں. می دوی ایسود آنسو خشک لب کارواں شدور و نزدیک است شب. ہونٹ خشک ہو گئے ہیں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. پیاس لگ رہی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے. اونٹ کدھر گیا؟ کبھی ادھر جا رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. قافلہ آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے، رات نزدیک آتی جا رہی ہے، پریشان ہے. میرا اونٹ کہاں گیا، میرا اونٹ کہاں گیا. رخت ماندہ بر زمیں در راہ خوف تو پے اشتر رواں گشتہ بطوف. خوفناک راستہ ہے، سامان زمین پر پڑا ہوا ہے. اب وہ پورا سامان اٹھانا ہے، اٹھا کر اونٹ پر ڈالنا ہے. اتنا لمبا کام ہے، پھر قافلے سے جا کے ملنا ہے. اونٹ مل نہیں رہا ہے اور آپ اونٹ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر. کہ مسلمانہ کے دی دست اشترے جستہ بیروں با مداد از آخرے. اب ایک ایک آدمی سے ملتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں کہ کیا آپ نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے جو صبح میرے چر سے نکل کر بھاگا ہے. چر وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پر گھوڑے کو باندھ کر وہاں پر چارہ کھلاتے ہیں، اسٹیبل کہتے ہیں اس کو. ہر کے بر گوید نشاں از اشترم مجدگانی می دہم چندی درم. اب آپ جب سب سے پوچھ کر تھک گئے تو ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ جو کوئی میرے اونٹ کا پتہ بتائے گا میں اس کو اتنے درہم انعام دوں گا، تاکہ لوگ لالچ میں آپ کے اونٹ کو تلاش کریں اور آپ کے اونٹ کا پتہ بتائیں. باز می جوئی نشاں از ہر کسے ریش خندت می کند زی ہر خسے. پھر تو ہر شخص سے پوچھتے رہتے ہو آپ، کیا ہوا تو نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے، کیا ہوا تو نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے. اب جتنے لوگ ہیں جس سے آپ پوچھتے جا رہے ہیں وہ آپ کی ہنسی اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. کیا ہو گیا بے خوف کو، ایک ایک سے پوچھتے پھر رہا ہے. کشترے دیدم می رفتی طرف اشترے سرخے بسوئے الف. اب چونکہ انعام کا لالچ ہے، لوگ لالچ کے مارے آپ کو کچھ بتا بھی رہے ہیں کہ ہاں میں نے ایک اونٹ کو دیکھا ہے جو ابھی ادھر جا رہا تھا. ایک لال اونٹ ہے نا آپ کا، وہ یہ چراگاہ کی جانب گیا ہے. تو آپ کہیں گے میرا لال اونٹ تو نہیں تھا. نہیں وہ نہیں تھا. پھر نکل جاتے ہیں آگے. یہ کہ گویت بریدہ گوش بود وہاں دیگر گویت جلش منخوش بود. ایک کہتا ہے کہ وہ کان کٹا تھا نا آپ کا اونٹ، وہ میں نے دیکھا ہے. کہیں گے نہیں بھی کان کٹا بھی نہیں تھا. دوسرا کہتا ہے کہ اس کی جھول پر نقش و نگار تھے نا، جھول پر تو نقش و نگار بھی نہیں تھے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ بتانے جاتا ہے انعام کا لالچ میں، تاکہ وہ انعام کسی طرح اس کو مل جائے. یہ کہ گویت شتر یک چشم بود. ایک کہتا ہے کہ آپ کا اونٹ ایک آنکھ کا تھا کیا. کوئی کہتا ہے کہ وہ خارش کی وجہ سے اس کے جو اون رہتا نا، وہ اون اس کا ختم ہو گیا تھا. ایسا تھا کیا؟ ایک قسم کی جلدی بیماری ہوتی ہے جانوروں کو، اس کی وجہ سے اس کا جو سکن ہوتا نا، وول جو ہوتا اس کا چلا جاتا ہے. مینج کہتے ہیں اس کو، وہ بیماری جو جانوروں کو ہوتی ہے مینج. اسی طرح کی ایک بیماری انسانوں کی بھی ہوتی ہے، اسکیبیز بولتے ہیں اس کو، لیکن وہ الگ ہے، وہ انسانوں کو ہوتی ہے. یہ جو اسکن کی بیماری ہے یہ مینج، یہ جانوروں کو ہوتی ہے. از برائے مجدگانی صد نشاں از گزافہ ہر خسے کردہ بیاں. اب انعام کے لالچ میں ہر آدمی ایک ایک علامتیں بیان کرتا جا رہا ہے. 100 علامتیں سامنے آتی جا رہی ہیں. جو کمینہ صفت انسان ہیں، پیسہ حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں، کچھ نہ کچھ بتایا جا رہا ہے. ایسا تھا کیا، ویسا تھا کیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا. اے دلی اسرار را درگوش کن خصم تو گر ہست زیں خوش نوش کن. اب خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے دل،
ان تمام رازوں کو تو سن لے، اگر تیری قسمت میں ہے تو اس سے خوشگوار غذا حاصل کر لے۔ کیا ہے یہ واقعہ؟ کون آدمی کیا ڈھونڈ رہا ہے اور اس کو لوگ کیا بتا رہے ہیں اور وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ ہم چنا کے ہر کسے در معرفت، می کند موصوف غیبی را صفت۔ جس طرح کہ ہر شخص خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ خدا کو تلاش کرتے ہوئے نکل رہا ہے، وہ غیب میں ہے نا خدا، اس کی صفتیں بیان کرتا جا رہا ہے۔ تو جس سے پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہے اس سے پوچھو، جو جانتا ہے اس سے پوچھو۔ آپ تو اس خدا کو تلاش کر رہے ہیں جو آپ گم کر چکے ہیں، اور ہر آدمی اپنے حساب سے اپنے غرض سے آپ کو بتاتے جا رہا ہے، لیکن آپ کو وہ خدا نہیں چاہیے جو لوگ بیان کر رہے ہیں، وہ خدا چاہیے جو آپ نے گم کر دیا ہے، جو آپ کا اصلی خدا ہے۔ وہ صفات جو خدا کے ہیں، جب تک وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ کہیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مجھے وہ چاہیے۔ فلسفی از نوع دیگر کردہ شرح، باحث مرگفت اورا کردہ جرح۔ ایک فلاسفر ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے خدا کی صفات بیان کرتا ہے۔ ایک متکلم ہوتا ہے، وہ اپنے طریقے سے بحث کرتا ہے خدا کے وجود کی۔ وہاں دیگر در ہر دو تانا می زنند، اور ایک وہ ہوتا ہے جو دونوں کو نہیں مانتا، کوئی صفات کو غیر اہم خیال کرتا ہے۔ فلسفی اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں جو قول رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالص ہے اور صفات اس کے محض فرضی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ فلاسفر مانتا ہے۔ جبکہ جو متکلم ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے وہ تو وجود کے قائل ہوتے ہیں، لیکن بعض صفات جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ید اللہ یا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اللہ کے ہاتھ، اس طرح کے جو کلمات ہیں اس میں عجیب و غریب قسم کی تعویل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ تو یہ اپنا اپنا جو ان کی پہنچ ہے، ان کا جو اپروچ ہے وہ حساب سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو حقیقی ماننے والا ہوتا ہے، جو حقیقی خدا کی تلاش کرنے والا ہے، وہ ان تمام باتوں میں نہیں جاتا۔ جیسے کہا کہ ماں دیگر در ہر دو تانا می زنند، نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں۔ جیسے صوفیہ کرام اس معاملے میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر ہی چھوڑ دو، ہم کو جتنا بتایا گیا اتنا مانو، اس سے زیادہ کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقیاں الزرخ جانمی کنند، اور باقی جو لوگ ہیں نہ فلسفہ اپنے اندر رکھتے ہیں، نہ علم کلام سے ان کو کوئی وقفیت ہے، نہ صوفیوں کی بات کو مانتے ہیں، وہ تو بیچارے مکاری سے مر رہے ہیں، ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، نہ خدا سے مطلب، نہ اس کی ذات سے مطلب، نہ اس کی صفات سے مطلب، وہ اپنی دنیا میں جی رہے ہیں۔ ہر یہ کذرہ ای نشاں زاں دہند، تاگما آیت کے ایشاں زا رہند۔ ہر ایک طریقے سے اس لیے علامت بتاتا ہے، یہ ایسی علامت بتا رہا ہے، وہ ویسی علامت بتا رہا ہے، وہ ویسی علامت بتا رہا ہے۔ یہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس لیے علامتیں بیان کرتے ہیں تاکہ خیال ہو جائے کہ وہ اسی راہ کا ہے، ہم اسی راہ کے ہیں اسی لیے بتا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اسی لیے بتا رہے ہیں، حالانکہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ ای حقیقت داں نہ خند ای ہما، نئے بکلی گمراہاں اندی رما۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے جتنا بھی بتاتا ہے نا، پورا کا پورا جھوٹ بھی نہیں ہے، پورا کا پورا سچ بھی نہیں ہے، نہ بالکلیہ طور پہ گمراہ ہے، نہ بالکلیہ طور پہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بندوں کو القاء کرتا ہے، تو وہ جو اللہ نے خود اپنے بارے میں بندوں کو جو القاء کی ہیں وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اور کچھ باتیں انسان کی خود کی اٹکل پر تراشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ حق نہیں ہو سکتی، اور انسان یہ دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یہی تو پریشانی ہے، نہ پورا حق ہے نہ پورا جھوٹ ہے۔ زاں کے بے حق باطلے نایت پدید، خل برا ابلا ببوئے زر خرید۔ اس لیے کہ حق کے بغیر باطل واضح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کی اور صراحت آپ کریں گے، حق کے بغیر باطل کیسے واضح نہیں ہوتا؟ باطل کی چلتی ہی حق کی وجہ سے ہے۔ قل برا ابلا ببوئے زر خرید، ایک بے وقوف انسان
डुप्लीकेट चीज़ को ओरिजिनल समझ कर खरीदता है। क्या समझ के खरीदता है? ओरिजिनल समझ के खरीदता है डुप्लीकेट चीज़ को। बेवकूफ़ होता है, इसलिए ओरिजिनल समझ कर डुप्लीकेट को खरीदता है। गर नबूदे दर जहाँ नगदे रवां, खुल बहारा खर्च करदन कहतवां। अगर दुनिया में सही सिक्का चालू ही ना होता तो खोटों को सर्फ ही कहाँ से किया जा सकता। अब देखिए, बात चूँकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको सबको ये बात अच्छी तरह समझ में नहीं आती। मैं एक मोटी मिसाल आपको देता हूँ। आज के दौर हमारे माशरे में और आज के हमारे हालात के मुताबिक हमारे पास एक नोट है, 2000 की नोट। बात क्लियर हो जाएगी अब आपके सामने। 2000 की नोट के कुछ डुप्लीकेट नोट्स भी निकल जाते हैं। कुछ जालसाज लोग, एंटी सोशल एलिमेंट जो होते हैं ना, एंटी नेशनल जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए डुप्लीकेट 2000 के नोट छाप कर मार्केट में निकाल लेते हैं। अब जिनको पता नहीं चलता, ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फ़र्क नहीं होता, वो तो चला लेते हैं, वो ले लेते हैं और चलाते रहते हैं। वो मार्केट में चलती रहती है डुप्लीकेट नोट। तो डुप्लीकेट नोट क्यों चली? क्योंकि ओरिजिनल नोट है मार्केट में, इसलिए डुप्लीकेट चली। अगर ओरिजिनल नोट ना होती तो डुप्लीकेट नोट चलती नहीं चलती। जैसे कि 1000 की नोट, अगर आप डुप्लीकेट 1000 की नोट छाप कर मार्केट में चलाएंगे, चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि 1000 की नोट है ही नहीं। ओरिजिनल होगी तो डुप्लीकेट चलेगी। 1000 की डुप्लीकेट नोट नहीं चल सकती, क्योंकि 1000 की ओरिजिनल नोट इस वक्त मार्केट में है ही नहीं। अब समझ में आ गया ना? तान बाशद रास्त कै बाशद दरोख, आ दरोग अज रास्त मी गिरत फरोख। जब तक सच न हो झूठ होगा ही कब? झूठ सच से फरोख पाता है। भाई, एक आदमी हमेशा सच बोलने वाला है, उसकी हर बात पर लोग यकीन करते हैं, किसी को नुकसान नहीं होता। उससे नुकसान होता है? नहीं होता है। हमेशा सच कहता है, नुकसान क्या होगा? एक आदमी हमेशा झूठ बोलता है, सच बोलता ही नहीं है, उससे लोगों को कुछ नुकसान होता है? नहीं होता है, क्योंकि सबको मालूम है वो झूठ बोलने वाला है। तो वो जो कहेगा उसका झूठ लोग समझ लेंगे, क्योंकि हमेशा झूठ बोलने वाला है। नुकसान कहाँ होता है? जब एक आदमी सच भी झूठ बोले और झूठ भी बोले, वो परेशानी की बात हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते कि कब सच बोल रहा है, कब झूठ बोल रहा है, वो परेशानी हो जाती है। अगर एक आदमी पहले से ये कहने लगे कि अब जो कुछ मैं कहूँगा झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, अगर ये कहकर अगर कुछ बात बोले तो आपको क्लियर समझ में आ जाता है झूठ क्या है, सच क्या है। जो वो कह रहा है उसका उल्टा समझ लो, सच सामने आ जाता है। लेकिन अगर एक बात झूठ और एक बात सच होगी, नहीं समझ पाएंगे, वहां आगे धोखा खाते हैं। तो झूठ को फरोग मिलता है सच की वजह से। बर उम्मीद रास्त कजरा मी खरंद, जहर दर खंदे रवद आगे खुरंद। सीधे की उम्मीद पर ही टेढ़े को खरीदते हैं। टेढ़े लोग जो खरीदे जा रहे हैं, टेढ़ी चीज़ें जो मार्केट में बिक रही हैं, डुप्लीकेट चीज़ें जो मार्केट में बिक रही हैं, वो ओरिजिनल्स की वजह से बिक रही हैं कि मार्केट में ओरिजिनल्स हैं, इसीलिए डुप्लीकेट बिक रही है। जहर शक्कर में होता है तो लोग खा लेते हैं गलत फहमी में। अगर जहर शक्कर में ना हो, जहर का अपना रंग अलग हो, उसकी बो अलग हो, कोई नहीं खाएगा। गर नबाशत गंदुमे महबूब नोश, चे बरत गंदुम नुमाए जो फरोश। अगर गेहूँ मज़ेदार न हो तो फिर गंदुम नुमा जो फरोश क्या हासिल करेगा? कुछ नहीं हो सकता। पस मगू ई जुमला दी हाँ बातिलंद, बातिलां बरबुए हक नामे दिलंद। तो अब इस तरह से आप ये मत कहो कि सब दीन की सारी बातें बातिल हैं। बातिल हक़ की खुशबू की वजह से दिल का जाल बनते हैं। बातिल मज़हब के अंदर भी आप जाकर देखो, बाज़ अच्छी बातें होती हैं, पूरी की पूरी बातिल बातें नहीं होती। मज़हब बातिल होगा, बातिल दीन है, गुमराही है, वहाँ पर भी आप जाके देखो कुछ न कुछ अच्छी बातें बराबर होती हैं। पस मगू जुमला ख्यालस्तो जलाल, बेहकीकत नीस दर आलम ख्याल। लिहाजा ये मत कहो कि सब वहम है, सब गुमराही है, ऐसा मत कहो। दुनिया में वहम भी हकीकत के बगैर नहीं होता। कुछ हकीकत होगी तो वहम आएगा, वहम पनपेगा। हक़ शबे क़दरस्त दर शबहान हाँ, ताकुनत जहाँ हर शबेरा इम्तिहान।
شب قدر ہے، یہ بات سچ ہے نا، شب قدر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو راتوں میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ ایک رات ہوتی ہے شب قدر، سال کے جتنی راتیں ہوتی ہیں ایک سال میں، اس میں سے ایک رات شب قدر ہے، اور اس کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، نئے ہما شبہ بوت قدر جواں، نئے ہما شبہ بوت خالی ازاں۔ اب کیا وہ کہہ رہے ہیں آپ، بڑی لاجیکل بات ہے یہاں پر، آپ دیکھیے کہ اے نوجوان یاد رکھ، سب راتیں شب قدر نہیں ہیں، اور نہ سب راتیں شب قدر سے خالی ہیں۔ اگر یہ کہے کہ کوئی رات شب قدر نہیں ہے وہ بھی غلط، اگر یہ کہے کہ ساری راتیں شب قدر ہیں وہ بھی غلط۔ تو نہ سب راتیں شب قدر ہیں اور نہ سب راتیں شب قدر سے خالی ہیں۔ تو برے آدمی کے اندر سے بھی بعض اچھی باتیں نکلتی ہیں، برے آدمی کے اعمال سے بھی بعض اچھے اعمال آتے ہیں، اچھے آدمی کے پاس سے بھی بعض برے اعمال آتے ہیں، اچھے آدمی کے منہ سے بھی بعض بری باتیں نکل جاتی ہیں۔ یہی تو پریشانی ہے۔ اگر اچھا آدمی پورا ہی اچھا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، برا آدمی پورا ہی برا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واضح ہو جائے گا ہر چیز۔ درمیان دلخ پوشاں یک فقیر، امتحان کنواں کے حق خستاں بگیر۔ گدڑی پہننے والے فقراء کا بھیس ڈالنے والوں میں ایک آدھ فقیر، اصلی فقیر تو ضرور ہوگا، تبھی تو یہ جھوٹے فقیروں کی چل رہی ہے۔ جھوٹا صوفی، جھوٹا فقیر، جھوٹا درویش ہزاروں ہوں گے، لیکن اس میں ایک سچا تو ہے، اسی سچے کی وجہ سے یہ جھوٹوں کی دکانیں چل رہی ہیں۔ اگر وہ بھی جھوٹا ہوتا تو کسی کی دکان نہ چلتی۔ اب کرنا کیا ہے، امتحان کن وہاں کے حق خستاں بگیر۔ اب ان کے ساتھ معاملہ کرنے والوں کا کام یہ ہے کہ آزمائے۔ جیسا ٹچ سٹون سے آپ اصلی نقلی کی پہچان کرتے ہیں، ویسے ٹچ سٹون لگا کے اصلی فقیر اور جعلی فقیر کو آزمائیں، اور جو اصلی ہے اس کو پکڑ لیں۔ مومنے کیس ممیز کو کتا، باز دانت بادشاہ را از گدا۔ سمجھدار مومن تمیز کرنے والا کہاں ہے، تاکہ وہ تمیز کر سکے کہ اصلی کون سا ہے اور نقلی کون سا ہے، شاہ کون سا ہے اور گدا کون سا ہے، بادشاہ کون سا ہے اور بھکاری کون ہے۔ اس کے لیے سمجھدار مومن تمیز کرنے والا ہونا۔ گرنہ مایوبات باشد در جہاں، تاجراں باشند جملہ ابلہاں۔ دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں، عیبدار چیزیں بھی ہیں، دنیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں، عیبدار چیزیں بھی ہیں، اوریجنلز بھی ہیں، ڈپلیکیٹس بھی ہیں۔ اب آپ جاتے ہیں، جا کے مارکیٹ سے سامان خرید کر، سمجھیے آپ تاجر ہیں، ایک مقام سے جا کر سامان خرید کے لا کے ایک مقام پر بیچتے ہیں۔ اگر دنیا میں ساری ہی اصلی چیزیں ہوتی، ڈپلیکیٹ چیزیں نہ ہوتی، تو ہر بیوقوف تاجر بن جاتا، جاتا لے کے آتا بیچتا۔ سمجھدار آدمی تاجر بنتا ہے، وہ آدمی تاجر بنتا ہے جو جا کر اصلی نقلی کو پہچان سکے، کون سی کوالٹی والی چیز ہے اس کو لا سکے اور بیچ سکے، وہ آدمی تاجر بنتا ہے۔ ورنہ اگر دنیا میں ہر چیز ایک ہی کوالٹی کی ہوتی تو کوئی بھی بیوقوف جا کے کاروبار کر لیتا تھا، سب بیوقوف تاجر بن جاتے تھے۔ پس بوت کالا شناسی سخت سہل، چونکہ عیب نیست چے نا اہل و اہل۔ ایسے میں تو سامان کو پہچاننا آسان ہو جاتا، اگر ایک ہی کوالٹی ہوتی، سارے ہی اوریجنلز ہوتے، تو سامان کو پہچاننا آسان ہو جاتا تھا، پھر کوئی عیب ہی نہیں، کسی چیز میں کوئی عیب ہی نہ ہوتا، تو پھر اہل کیا نہ اہل کیا، سمجھدار کیا بیوقوف کیا۔ اگر درویش، سارے ہی درویش اصلی ہوتے، جعلی جالساز دھوکے باز فقیر نہ ہوتے، تو ساری دنیا انہی کی طرف چلے جاتی، سمجھدار بھی جاتا، بیوقوف بھی چلا جاتا۔ سمجھدار اور بیوقوف کی پہچان تو یہی ہے نا کہ وہ اصلی کی طرف جائے، نقلی سے پیچھے چھڑائے۔ ور ہما عیبست دانش سود نیست، چوں ہما چوبست ایجا عود نیست۔ اگر سب میں عیب ہے تو بھی عقل کا کیا فائدہ پھر؟ اگر سب میں عیب نہیں ہے تو پھر اہل کیا نا اہل کیا، آپ نے یہ بیان کر دیا۔
اور اگر سب میں عیب ہے تو پھر عقل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ نے جو عقل دی ہے، کھوٹے اور کھرے کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے، اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی اگر سب عیب والے ہو جاتے تو۔ اگر سب لکڑیاں ایک جیسی ہو جاتی تو نیم کی لکڑی میں اور عود کی لکڑی میں فرق کون کرتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اصلی بھی ہوں گے، نقلی بھی ہوں گے، اصلی پیر بھی ہوں گے، جعلی پیر بھی ہوں گے، اصلی فقیر بھی ہوں گے، جعلی فقیر بھی ہوں گے دنیا میں۔ اب جانے والوں کے اوپر ہے کہ کدھر جاتا ہے۔ آن کے گویا جملہ حقست ہے مقیست، وہاں کے گویا جملہ باطل و شقیست۔ جو یہ کہتا ہے کہ سب حق ہیں، سب اچھے ہیں، وہ بھی بے وقوفی ہے۔ دنیا میں سارے پیر اچھے ہیں، کوئی جعلی نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ وہاں کے گویا جملہ باطل و شقیص، اور جو کہے کہ سارے باطل ہیں، پورے جھوٹے اور جعلی ہے، وہ بد نصیب انسان ہے، بدبخت ہے، شقی ہے۔ نہ یہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ تاجران انبیاء کردند سود، تاجران رنگ و بو کور و کبوت۔ انبیاء کرام کے تاجروں نے فائدہ کمایا، تجارت کی انبیاء کرام نے، لوگوں نے فائدہ کمایا، جانوں کے بدلے جنت بیچ کر یہ جو تجارت ہوتی نا، وہ تجارت کروائی انبیاء کرام نے، اور جنہوں نے فائدہ کمانا تھا فائدہ کمایا، اپنی جانوں کو بیچ دیا، اپنے مال کو بیچ دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے عوض میں جان اور مال بیچ دیے انبیاء کرام کے ہاتھ پہ، مومنین نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں جنت دے دی، انہوں نے جنت کما لی، دنیا کی زندگی کو چھوڑ دیا، جنت کما لی، یہ تجارت کر لی فائدہ کمانے والوں نے۔ تاجران رنگ و بو کور و کبوت، لیکن جنہوں نے دنیا کو پکڑ لیا، رنگ و بو کے تاجر بن گئے، جنت حاصل نہیں کی، دنیا کے پیچھے ہی لگ گئے، دنیا کمانے میں ہی لگ گئے، وہ اندھے بہرے ثابت ہو گئے۔ می نمایت مارت اندر چشم مال، ہر دو چشمے خیش رانے کو بمال۔ تیری نظر میں سانپ مال نظر آتا ہے، تو جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے پیسے کے پیچھے، وہ ہماری نظر میں سانپ ہے اور تجھے مال نظر آتا ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو مل کر دیکھ، تیری آنکھیں صحیح نہیں کام کر رہی ہیں۔ جیسے کوئی نیند میں سے اٹھنے والا آدمی بعض چیزیں صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پاتا تو اپنی آنکھوں کو ملتا ہے، اس کے بعد اس کو صاف دکھائی دیتی ہے چیزیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تیری بھی یہی کیفیت ہے، تو غفلت کی نیند میں ہے، اسی لیے تجھے مال، دولت، پیسہ، مال نظر آ رہا ہے۔ یہ مال نہیں ہے، یہ سانپ ہے۔ من گر اندر غبطہ ای بے سود، بن گر اندر خسر فرعون و سمود۔ اس معاملے میں رشک مت کرو، دنیاوی عزت، دنیاوی دولت، اس کے معاملے میں رشک مت کرو، حالانکہ رشک کرنا جائز ہے۔ اے اللہ تو نے ان کو دیا، ہم کو بھی دے دے، اس طرح بولنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حسد کرنا گناہ ہے، رشک کرنا جس کو غبطہ کہتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی دولت دی ہے اور آپ کو بھی وہ دولت چاہیے تو آپ یہ خواہش رکھنا کہ اللہ مجھے بھی وہ دولت مل جائے، تو اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں رشک کرنا مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی چیز دولت ہے ہی نہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو فرعون کی زندگی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا مال دیا تھا، کتنی حکومت دی تھی۔ اہل سمود کو دیکھو، قوم سمود کو کیا کیا نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و متاع ان کو، کیسی فراوانی دی تھی دولت کی۔ کیا ہوا؟ اللہ کے عذاب سے بچ سکے؟ دنیا کی چیزیں آپ کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتی، اسی لیے اس کی طرف سے نظر ہٹاؤ، مولا کی طرف نظر کرو۔ اور جانچنا ہے کسی چیز کو تو اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ بھلائی اور برائی دو چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز میں اس کی بھلائی اختیار کرو، اس کی برائی کو چھوڑ دو۔ مال اگرچہ کہ خراب چیز ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ بھلائی ہے، وہ بھلائی لو، بس اتنا ہی۔ اب اسی بارے میں آپ آگے گفتگو کریں گے۔ ہر چیز کی آزمائش کرنا چاہیے تاکہ اس میں جو بھلائی اور برائی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ بھلائی کے راستے پر جا سکتے ہیں، برائی سے بچ سکتے ہیں۔
انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آئندہ کے درس میں جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان